الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممدد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الہمزہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو تانے دیتا ہے، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا ہے، ہرگز نہیں، وہ یقیناً خطا میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ خطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، اس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں ہوں گے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی، قدر سورہ پاک میں دو لفظ ہیں، ہمزہ اور لمزہ۔ علماء لغت نے ان کی تشریح کرتے ہوئے متعدد اقوال بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔ ہر چغلی کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اور دوستوں اور رشتہ داروں میں تفرقہ ڈالنے والے، بے قصور اور بے عیب انسان میں نقص نکالنے والے کو ہمازہ اور لمازہ کہتے ہیں۔ مقاتل کا یہ قول ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی جو روبرو تانا زنی کرے، یعنی آمنے سامنے بندہ ہو تو اس کو تانا دے، اسے ہمازہ کہتے ہیں، اور جو پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرے اسے لمازہ کہتے ہیں۔ ابو العالیہ اور حسن نے ان کا معنی برعکس کیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں الفاظ جو ہیں ہمازہ اور لمازہ، یہ اتنے قریب المعنی ہیں کہ اہل لغت کے لیے ان کا الگ الگ معنی تجویز کرنا، متعین کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کفار میں یہ کمزوریاں عام تھیں۔ جہاں کسی غریب اور کمزور سے آمنا سامنا ہوتا تو اس کو اس کے منہ پر ہی برا بھلا کہتے، کیونکہ انہیں اس کی طرف سے کسی مزاحمت یا جوابی کارروائی کی کوئی امید نہ ہوتی تھی، نہ کو ان سے وہ خوف ہوتا تھا، نہ کو ڈر ہوتا تھا کہ ہمارا گریبان پکڑ لیں گے۔ اور جہاں کوئی اپنے سے طاقتور مد مقابل ہوتا تو اس کے سامنے اس کی تعریف بھی کر دی جاتی، اس کی خوش آمد میں چند جملے بھی بول دیے جاتے، اور جب وہ چلا جاتا تو اس کی عیب جوئی کی جاتی کہ بھئی یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے۔ یہ کفار میں خصلتیں عام ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں فلاں کمزوری ہے۔ ناحق شناس لوگ اس اخلاقی کمزوری میں عموماً مبتلا ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی اب یہ کچھ صفتیں آ گئی ہیں، آپ اپنے ارد گرد رشتہ داروں وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری آیت میں الذی جمع مالا وعددا، تو یہ ایک خصلت بیان کی گئی ہے ان کی کہ دوسرے لوگوں پر زبانیں تان دراز کرنے کی عادت ان میں اس لیے ہے کہ یہ بڑا مالدار اور دولت مند ہے،
اسی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، امیر کبیر سمجھتا ہے، اور دوسرے لوگ جن کے پاس مال و دولت اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ وافر نہیں دی، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن دولت مند ہونے کے باوجود فرمایا کہ یہ تو بڑا کنجوس ہے، گن گن کر بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو دولت کو سنبھال کر رکھتا ہے، ایک پائی بھی خرچ کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی، فی سبیل اللہ تو اس کا دل ہی نہیں چاہتا۔ بعض علماء نے عددہ کمانی اعدہ کیا ہے، یعنی اس نے ناگہانی مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے مال جمع کر رکھا ہے، وجعلہ عدۃ نوازل، یعنی جب کوئی ایسا برا وقت آئے گا، اکثر ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ برے وقت کے لیے جمع کیا گیا ہے، اللہ پہ توکل ہی سب سے اعلیٰ چیز ہے جو انبیاء کا خاصہ ہے، اللہ رحم فرما دیتا ہے۔ مال جمع کر کے رکھنا کہ مصیبت آئے گی تو خرچ کریں گے، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، عموماً یہ کفار کی عادت ہوتی ہے۔ پھر جو تیسری نمبر آیت ہے، اس میں فرمایا گیا کہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر اس کی دولت اس کے پاس رہی تو موت کا فرشتہ اس کے قریب نہیں پٹکے گا، اسی کر و فر کے ساتھ یہ ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہ ہوگا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ تشریح بہتر لگتی ہے کہ سب کو پتہ ہے بڑے بڑے مالدار فرعون نمرود یہ سب چلے گئے، یہ معلوم ہے تاریخ سے، تو مراد یہ معنی اچھا لگتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہ ہوگا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے امیر یکدم غریب ہو جاتے ہیں اور بہت بڑے بڑے غریب یکدم امیر ہو جاتے ہیں، یہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر جو 4 ہے اس میں نبازہ ہے، نبذن، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ راغب لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کسی چیز کو حقیر سمجھتے ہوئے اسے پھینک دینا، جیسے پرانی جوتی ہوتی ہے تو اس کو انسان ایسے پھینک دیتا ہے، اس کو عربی میں نبذن کہا جاتا ہے۔ اس ننگے انسانیت کو دوزخ میں پھینکنے کا ذکر کرتے وقت یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس کی تحقیر اور تذلیل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح پرانی جوتی یا کسی جو بے فائدہ چیز ہوتی ہے اس کو انسان ایسے پھینک دیتا ہے، ان کو جہنم میں ایسے پھینک دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو، کافروں کو، اور جو مسلمانوں میں خصلتیں ہیں ان کو بھی، کافروں کو تو ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے دیا جائے گا، یعنی عیب جوئی کرنا، تانا زنی کرنا، مال کو جمع کرنا، گن گن کر رکھنا اور یہ خیال کرنا کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا، ایسے لوگوں کو جہنم میں پرانی جوتی کی طرح، بے فائدہ چیز کی طرح سے پھینک دیا جائے گا، مسلمانوں کو سزا بھگتنے کے بعد نکال لیا جائے گا، کافر ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے۔ یہ بھی کنسیپٹس ذہن میں کلیئر رکھیں۔ یعنی آج وہ اپنے آپ کو بڑا رئیس اور سردار تصور کرتا ہے، معاشرے میں جو اس کو اہمیت حاصل ہے، دولت کی کثرت کے باعث لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں، دیکھ لیں اندر سے یہ بس خالی ہیں، اس لیے یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگا ہے، لیکن خداوند کریم کے نزدیک یہ پھٹی پرانی جوتی سے بھی زیادہ کم تر ہے۔ آگے جو لفظ ہے اسی آیت میں 4 نمبر آیت میں حطامہ، یہ لفظ حطمہ سے ہے، اس کا لغوی معنی توڑ دینا، پیس ڈالنا، ریزہ ریزہ کر دینا، کوٹ کوٹ کر اسے باریک کر دینا۔ یہ دوزخ کے ایک طبقے کا نام ہے، اس کی آگ اتنی تیز ہوگی، حطمہ دوزخ کے درجے کا نام ہے، اس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ جو چیز اس میں پھینک دی جائے گی وہ آنے وقت میں دوزخ اسے پیس کر رکھ دے گی، اس کے پرزے پرزے اڑا دے گی۔ پھر وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ خود ہی سوال کیا، پھر اس کی خود ہی تشریح کر دی، یہ وہ آگ ہے جو اللہ کی آگ ہے، اللہ نے اسے جلایا ہے، جو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، کبھی نہیں بجھے گی، نار اللہ، جس کی آنچ دلوں تک پہنچ جائے گی، اس کی سوزش اور تپش سے دل اس طرح بھن جائیں گے جیسے آگ پر کباب بھن دیا جاتا ہے۔ پھر جو ہے
آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا کہ جب کسی دروازے کے کواڑوں کو بند کر دیا جائے اور کنڈی لگا دی جائے اور ان کے دوبارہ کھلنے کی کوئی بظاہر صورت نہ ہو تو عرب کہتے ہیں ست الباب، اسی سے منہ صدا کا لفظ ہے، یعنی ان نابکاروں، ان ناہنجاروں کو خوطہ میں ڈال دیا جائے گا، اس کے دروازے بڑی مضبوطی سے تالے لگا دیے جائیں گے، مکفل کر دیے جائیں گے، کفل لگا دیے جائیں گے، نہ انہیں کوئی کھول سکے گا اور نہ وہ اس عذاب علیم سے ان کے نکلنے کی کوئی صورت ہوگی۔ آخری آیت میں عمد کا لفظ ہے، یہ عمود کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ستون، تو یعنی اس آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں ہوں گے، نہ وہ بجھیں گے اور نہ ان کے درد و الم میں کوئی تخفیف ہوگی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی لا نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ وقنا عذاب النار وتوفنا مع الابرار وصلی وسلم وبارک علی النبی المختار ما تغنت فی ایکہ الاطیار۔